اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں حضرت مولانا قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، ذرا جاگو بھی جاگو ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بھیڑی، ہندی اس دیے تعبیر چنگی، تے کئی پھل کھان وچ ہین کوڑے، پر ہندی انہاں دیے تاثیر چنگی، تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتو تصویر چنگی، او چنگا اس نو جان تو اے عابد، جس بندے دی ہووے اخیر چنگی۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی پیغمبر رسول اللہ دی زمین اتے آئے
کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور 313 صحیفے اللہ نے آسمان تو اتارے نے. ایک نبی آندا شریعت لے کے آندا، پھر دوسرا نبی آندا وہ نئی شریعت لے کے آندا. بعض دفعہ انج ہوندا کہ پہلے نبی دی شریعت اور بعد اندر آن والے نبی دی شریعت دونوں دے اندر کچھ احکامات بدل بھی جاندے، جیسا کہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جس کا بیان ثبوت سورہ یوسف میں موجود ہے. لیکن امت محمدیہ اور شریعت محمدی کے اندر تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دیتا. اور بھی ایسے کئی احکامات نے جڑے بدلے نے، لیکن دو حکم انجدے نے، نبی بدلے، کتاباں بدلیاں، قانون بدلے، شریعتاں بدلیاں، پر اے دو قانون نہیں بدلے. انسانیت دی ابتدا تو لگ کے انسانیت دی انتہا تک اے دو حکم، دو قانون برقرار نے، نہ بدلے نے نہ بدلن گے. یہ دو قانون کیڑے کیڑے نے؟ ایک تے ایک قانون اللہ دی عبادت دا اور دوسرا قانون والدین دی خدمت دا. کسی دور اندر نہیں بدلے، کسی شریعت اندر نہیں بدلے. ہر دور اندر تانوں یہ دو قانون انج نظر آن گے. قانون تے قانون رہ گئے، اللہ نے لفظ بھی نہیں بدلے. میں تواڈے سامنے قرآن کریم دے 3 مقامات پڑھاں گا. مقامات الگ الگ، صورتاں وکھریاں وکھریاں، جنہاں نو حکم دیتا جا رہا ہے وہ نبی الگ الگ تے امتاں بھی الگ الگ نے، لیکن نہ قانون بدلن گے نہ لفظ بدلن گے. سنی اللہ دا قرآن. پہلی آیت سورۃ البقرہ دی، دوسری سورہ النساء دی، اور تیسری سورہ الانعام دی. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ. فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا سی بنی اسرائیل نال میثاق کیتا، عہد و پیمان کیتا، ٹیبل ٹاک کیتا. دو گلاں دا کڑیاں کڑیاں گلاں؟ لا تعبدون الا اللہ، عبادت اللہ دی ہوئے گی، سجدہ اللہ نو کیتا جائے گا. مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنان والا بھی اللہ،
لیکھاں چ میکھاں مارن والا بھی اللہ، تریاں ڈبون والا بھی اللہ، ڈبیاں تارن والا بھی اللہ، تھیاں دن والا بھی اللہ، پتر دن والا بھی اللہ، شفاواں دن والا بھی اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، داتا صرف اللہ، گنج بخش صرف اللہ، رنج بخش صرف اللہ، غریب نواز صرف اللہ، چیمہ نواز صرف اللہ، چٹھا نواز صرف اللہ، دستگیر بھی صرف اللہ، علا کل شیء قدیر بھی صرف اللہ، مدد دا نعرہ اللہ واسطے، مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے، حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے، حلوہ پکا کے وڈنا اللہ واسطے، پھرنی پکا کے وڈنی اللہ واسطے، پلا پکا کے وڈنا اللہ واسطے، مٹھے چوڑاں دی دیغ کرنی اللہ واسطے، ٹھنڈے پانی دی سبیل لگانی اللہ واسطے، دودھ دی سبیل لگانی اللہ واسطے، سر جھکایا بھی اللہ واسطے جائے گا، سر کٹایا بھی اللہ واسطے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، مسلک حق الہدی، مسلک حق الہدی، مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی چوڑیاں بھر سکدا، جدو منگنا ہے کدے کولوں منگنا ہے؟ اللہ کولوں منگ بندیا، جتھوں موڑ نہ تھوڑو وے، پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے، پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے، قرآن دیاں پڑھیتا ایتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں، ولی پیر پیغمبراں دا، ولی پیر پیغمبراں دا، پاویں رتبہ ہو روے، پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، فرمایا وَإِذَا خَذْنَا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، پہلا مسئلہ، اگلا مسئلہ وبالوالدین احسانا، فرمایا دوسرا مسئلہ اپنے والدین دی عزت کرنی ہے، اپنے ماں باپ دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے۔ ہن سنیے سورہ النساء، اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کائنات دے لوگو
عبادت اللہ دی کرنی ہے تے خدمت ماں باپ دی کرنی ہے. وہ سورۃ البقرہ سی، یہ سورہ النساء ہے. نساء دا معنی کی ہے؟ نساء معنی عورتاں، نساء معنی بیبیاں، نساء معنی خواتین. اللہ پاک نے سورہ النساء دے اندر والدین دی عظمت دا مسئلہ بیان کر کے اشارہ کیتا ہے ماں باپ دے خدمت کلے مرداں نو نہیں بلکہ عورتاں نو بھی کرنی چاہیے. عورتاں نو چاہیے اپنے ماں باپ دا ادب کریا کرن. میریاں ماواں بہناں اگر پردے دے اندر بیٹھیاں، میری یہ بہناں اپنی امی دا دل نہ دکھایا کر. میری یہ بہناں اپنی امی نو پریشان نہ کریا کر. جے تیرے غم تو، جے تیرے دکھی تے تنگ کرن تو تیری ماں دی اکھ وچوں آنسو نکلاوے، دس نہ پھر تو بیٹی کا دیئے. کئی اج دیاں تیاں جدیاں نے کہدیاں نے اماں میرا نکاح کرا دیو فلاں دے نال، نہیں تے مینوں نسنا بھی ہوندا ہے، مینوں بھجنا بھی ہوندا ہے، مینوں عدالت دا رستہ بھی ہوندا ہے، مینوں کورٹ میرج کرنا بھی ہوندا ہے. نا میری بہناں انج دیاں گلاں کردیاں تیاں پینا چنگیاں نہیں لگ دیاں. تیاں پینا رات دی طریقی دے اندر سارے کر دیاں جیاں نو سون والیاں گولیاں کھوا کے چوراں دی طرح نس دیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں. کندہ ٹپ دیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں. تیاں تیانیاں ڈولی چ بہ کے جاندیاں چنگیاں لگ دیاں. ماں کو دعاواں لے کے جاندیاں چنگیاں لگ دیاں. ابے دا دستے شفقت سے روتے لے کے جاندیاں چنگیاں لگ دیاں. اس واسطے میری بہناں اپنے ماں باپ دا ادب کریا کر. تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا کل تعالو، سورہ الانعام ہے، فرمایا کل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم لا وبالوالدین احسانا. کل تعالو، کل مفسرین فرماتے ہیں جہاں لفظ کل آئے گا اس کے بعد والا مسئلہ بڑا اہم ہوگا. فرمایا کل مانا کہہ دیجئے. کل مانا کی؟ کل مانا تسی سمجھی کھڑے جے کیتے او کل جتنا ٹینکی فل ہوندی ہے، او کل نہیں. فرمایا کل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو باللہ شیئا. لوگو آ جاؤ میں توانوں دساں توادے تے کڑیاں کڑیاں چیزاں اللہ نے حرام قرار دیتیاں نے. پہلے نمبر دے اللہ نے شرک حرام قرار دیتا ہے. خبردار کو بندہ شرک نہ کرے، خبردار کو بندہ قبر تے سجدہ نہ کرے، خبردار کو بندہ کسے درندے پرندے اگے نہ جھکے، خبردار کو بندہ کسے کوڑے نو سجدہ نہ کرے، خبردار کو بندہ کسے ٹالی اگے سجدہ نہ کرے، خبردار کو بندہ کسے بیڑی اگے سجدہ نہ کرے، خبردار کو بندہ سید دے گٹے نہ چومدا رہے، خبردار کو بندہ جناب شاہ دے گوڑیاں وچ نہ پیا رہے، خبردار کو بندہ پیر دی گڈی دے ٹائر نہ چومدا رہے، خبردار کو بندہ کرشن دے بت اگے نہیں جھکنا، جناب کاڑی دیوی دے بت اگے نہیں جھکنا، لال دیوی دے بت اگے نہیں جھکنا، لات اگے نہیں، منات اگے نہیں، عزا اگے نہیں، حبل اگے نہیں، یعوق اگے نہیں، نصر اگے نہیں، ود اگے نہیں، سوا اگے نہیں، بالا بک اگے نہیں، کسی اگے نہیں جھکنا. جدو جھکنا ہے رب اگے جھکنا ہے، جدو منگنا ہے رب کو منگنا ہے. اس عقیدے تے زندہ رہنا ہے، اس عقیدے تے مر جانا ہے. گردن کٹ تے سکتی ہے پر بول کسے غیر کے جھک سکتی نہیں، جھک سکتی نہیں، جھک سکتی. کل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو باللہ شیئا. یہ حرام
اگلا مسئلہ حرام کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ماں باپ دا دل دکھانا بھی حرام ہے، ماں باپ دیاں اکھاں چوں آنسو کڈھانا بھی حرام ہے، ماں باپ نو تنگ کرنا بھی حرام ہے، ماں باپ نو پریشان کرنا بھی حرام ہے، ماں باپ دا دل دکھانا بھی حرام ہے۔ یہ کون سی سورہ ہے؟ سورت دا نام الانعام۔ انعام مانا کیے؟ انعام مانا ڈنگر، انعام مانا چوپائے، چوپائے کو عربی میں انعام کہتے ہیں، انعام مانا ڈنگر، انعام مانا چوپائے۔ اللہ پاک نے سورہ الانعام اندر ماں باپ دی خدمت دا مسئلہ تاں بیان کیتا ہے تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے جڑا ماں دا ادب نہیں کردا او ڈنگر ہے، جڑا باپ دا ادب نہیں کردا او ڈنگر ہے، جڑا اللہ دی عبادت نہیں کردا او ڈنگر ہے، جڑا رب دا قدر نہ پچھانے او ڈنگر ہے، جڑا باپ دا قدر نہ پچھانے او ڈنگر ہے، جڑا ماں دی عزت نہ کرے او ڈنگر ہے۔ ڈنگر نہیں بننا، بندے بننا ہے، حیوان نہیں بننا، انسان بننا ہے۔ کدوں بنو گے؟ جدو عبادت رب دی کرو گے، خدمت ماں باپ دی کرو گے۔ اللہ اللہ ماں باپ نے جنت دووے، ماں باپ نے جنت دووے، اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنا، خدمت کیتی جنا جنتاں پا گئے، ماں باپ نے جنت دووے، اے پاک نبی فرما گئے جیدیاں نال وفاواں کر لے، جیندیاں نا، اگر زندہ نے نا جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے۔ اللہ رحمت دعا تے کر دے، رو کے عرض صداواں کر لے، سو رنگی ایکو گل، سو رنگی کو گل تاہر مکا گئے، ماں باپ نے جنت دووے، اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنا جنتاں پا گئے، ماں باپ نے جنت دووے، اے پاک نبی فرما گئے۔ میرے گردزاں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا۔ ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی 3 آیات آپ کے ساتھ پڑھی ہیں۔ ان 3 آیات میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر والدین کا ذکر ہے۔ پہلے مسئلہ رب دا، پھر مسئلہ اب دا، پہلے عبادت رب دی، پھر خدمت اب دی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو اللہ پاک نے جوڑ کر مسئلے بیان کیے ہیں، اللہ پاک بتلانا یہ چاہتے ہیں ساڑھے اتے 2 طرح دے حق لازم نے، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ انہاں 3 آیتاں اندر حقوق اللہ دا ذکر بھی ہے، حقوق العباد دا ذکر بھی ہے، حقوق اللہ دا حق، حقوق العباد بندیاں دا حق۔ انہاں 3 آیتاں دی روشنی چ ثابت ہویا اللہ تو بعد اگر سب تو وڈا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے۔ رب تو بعد سب تو وڈا حق کیندا ہے؟ ماں باپ۔ تو جی میری بیوی دا بھی حق ہے، آج کل دے نوجوان میری بیوی دا بھی حق ہے، میرے بچیاں دا بھی حق ہے، اور چل پرا
تیری بیوی دا کوئی حق نہیں جتھے ماں باپ دا حق کے پہلے حق ماں باپ دا بعد اندر دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درام نہیں سمجھ آئیے کو ہور اندازے نال گل نو سمجھو اللہ پاک دے قرآن پاک اندر اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام دا ذکر کیتا جڑا انہاں نے اپنے ماں باپ دا قدر کیتا ویکھنا نبی کیویں اپنے ماں باپ دا قدر کر دینے سب تو پہلے ذکر سنیے جناب ابراہیم علیہ السلام دا جناب ابراہیم اپنے ابا جی نو مخاطب کر دینے ابا جی بلان لگے نے دیکھی کہندے نے یا آباتی یا آباتی کھڑا میٹھا جملہ ہے کھڑا پیارا جملہ ہے یا آباتی حالانکہ حضرت ابراہیم دا باپ کافر بھی ہے حضرت ابراہیم دا باپ مشرک بھی ہے حضرت ابراہیم دا باپ بت پرست بھی ہے حضرت ابراہیم دا باپ بت بناندا بھی ہے حضرت ابراہیم دا باپ بت ویچن تے حضرت ابراہیم نو مجبور بھی کر دے اس دے باوجود فرماندے نے یا آباتی کئی بندے سانو فون کر کے پوچھ دینے مولانا اجڑا میرا پیو ہے نا اے شرابی ہے اے زانی ہے ظالمہ پیو نہ کہے ادب نال نہ لے اپنے باپ دا ابو جی کہنا ابا جان کہنا والد محترم کہنا پیو پیو کی ہندا ہے بے شک تیرا باپ شرابی ہے پر ہے تے تیرا باپ نہ حضرت ابراہیم اپنے مشرک باپ دادب کر دینے اپنے کافر باپ دادب کر دینے فرمان دینے یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کدی فرمان دینے یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن کدی فرمان دینے یا آباتی لا تعبد الشیطان بار بار فرمان دینے ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی کو کی کہتے ہیں ابو جی ابو جی ابو جی کہتے ہیں یا ابراہیم لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا بعد آجا ابراہیم بعد آجا جے تو رکیا نہ تے میں تینوں تھپڑ بھی ماراں گا رکیا نہ تے میں تینوں پتھر بھی ماراں گا رکیا نہ تے میں تینوں ٹکے مار کے گھروں باہر کر چھڈاں گا ایتھے ہی بس نہیں میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر چھڈاں گا حضرت ابراہیم نے آکھیا ابو جی ابو جی ابو جی تے کو باپ نے کیا کیا تے جدو باپ نے انجا کیا تے کو جناب ابراہیم پھر بولے فرماتے نے سلام علیک سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا ابو جی ابو جی ابو جی تسی میں تھپڑ مارن لئی ہاتھ اگے کرو گے میں تہاڈا ہاتھ چوم لواں گا ابو جی تسی میں رجم مار کر لئی پتھر مارو گے میں تہاڈا ہاتھ چوم لواں گا ابو جی تسی میں دھکے مارو گے میں تر سلوٹ ماراں گا ابو جی تہاڈی پگڑی نو سلام ہے ابو جی تہاڈیاں شاناں نو سلام ہے ابو جی تہاڈے مقام نو سلام ہے ابو مارے بھی تے ہاتھ نہیں چکی دا باپ مارے بھی تے اکھ نہیں چکی دی سر ڈا کے بہ جائی دے ابو دے اگے ابو جی مار لو کنہ کو مارنا چاہ دے جے ہاتھ نہ چکیے باپ اگے ہاتھ نہ چکیے باپ اگے اکھ نہ چکیے باپ اگے اے باپ سیران دے تاج نے ہوندے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا
کون کرے رکھوالی ساستغفر لک ربی ابو جی جدو تک رواں پڑھی سلامتی دیاں دعاواں کردا رواں ویر جی وہ مثال بڑی ہوئی ہے نا جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی ایک باپ صاحب پیا دیندا سی نا تے مردا پیا سی تے آپدے پتر نو کہن لگا پتر اے کمرے چ پکھا لوا ل ابا تو دے مردا پیا تے ہن پکھا کی کرنی فرمایا پتر میں تے مردا پیا کل تو ہی بڈھا ہونا ہے تے تو بھی اسے منجی دے پینا ہے مینوں تیرا فکر ہے کیونکہ جو تو میرے نال کیتی ہے کو تیرے نال بھی اونجی ہونی ہے پکھا لوا لے کتے مرن لگیا تینوں بھی گرمی نہ لگے جیسی کرنی ویسی بھرنی اللہ اللہ ہن حضرت ابراہیم نے اپنے ابو نو بلایا ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی کہہ کے تے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم نو پتر دیتا تے پتر کی کہندا ہے پتر کی کہندا ہے پتر کی کہندا ہے فرماتے نے یا اللہ 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 کی منگیا حضرت ابراہیم نے آدھے پتر کو کی منگیا حج ابا جی 1000 منگنے تے جان جاوے 2000 منگنے تے جان نکل جاوے تے حضرت ابراہیم نے اپنے پتر تو کی منگیا 1000 روپیہ 2000 روپیہ 5000 نہیں حضرت ابراہیم نے آپ دے پتر تو جان منگی کی منگیا جان منگی پتر میں جان دے دے پتر میں جان دے دے پتر میرا دل کر دے تو میں جان دے پتر میرے قدمہ دے وچ رکھ سار تے میں تیری تون تے چلاواں چھری دیکھو بیٹا کہندا یا باتی فعل ما تمر ابا تو چھری چلا میں سین کراں ابا تو وڈ دے گردن میں سین کراں ابا تو لاب دے توڑ میری جناب تڑ تو میں سینہ کرا اللہ اللہ یہ مکتب یہ لاکھوں اکبر اللہ میں قربان جاما یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کس نے سکھلا اسماعیل کو آداب فرزندی اللہ اکبر اللہ جیسی کرنی ویسی برنی آؤ اگے چلیے حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ابا دا اپنے ماں باپ دا دو کر دے سن قرآن کہندا وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا ساڈے نبی یحییٰ اپنے ماں باپ دا دو کر دے سن حضرت عیسیٰ دے بارے قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ فرماتے نے وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شکیہ میں اپنی امی دا ادب کرنا وا میں اپنی امی دا قدر کرنا وا میں اپنی امی دا احترام باپ تے ہے ہی نہیں نا باپ تے ہے ہی نہیں اللہ پاک نے سیدہ مریم کو جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے حضرت باپ نے میں اپنی امی دا ادب کرنا وا میں اپنی امی دا قدر کرنا وا میں اپنی امی مریم دا احترام کرنا وا حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کون امام ابن سیرین خوابوں کی تعبیر کی سب سے بڑی کتاب لکھنے والے بازار جاؤ نا صبح کسی بھی کتاب مانی دکان تے جاؤ انہاں نوں آکھو خواباں دی تعبیر دی سب تو بڑی کتاب دے دیو وہ تانوں جڑی کتاب دین کے نا اس کتاب دے تے نام لکھیا ہوئے گا حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ خوابوں کی تعبیر کی سب سے بڑی کتاب مارکیٹ میں حضرت امام ابن سیرین کی موجود ہے
حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں واللہ مار تقیت سطح بیتی، مینو اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، میں اپنے گھر مکان دی چھت تے نہیں چڑھدا جدوں میری امی گھر وچ ہوے، مینوں ڈر لگدا ہے قیامت والے دن اللہ پاک نہ کہہ دین تیری جُتی تیری ماں دے سر تو اونچی کیوں ہو گئی سی، مینوں ڈر لگدا کہ میں ماں دا گستاخ نہ لکھ دتا جاواں، ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں، ماں ایک ایسی گئے عظیم غستی لگے ماما باجو اپنی بیگانی بستی، لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بازار نہیں، ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، ماں دیو شان رب وکھری بنائیے، پوچھیو دے کولوں جندی ٹر گئیو مائیے، یتیمہ تائی ماں جیسا لب دا پیار نہیں، ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے چنیدہ پیغمبر باپ دی گود چو نکلے تے کھوچ چلے گئے، کھوچ نکلے تے مصر دی منڈی چلے گئے، مصر دی منڈی چو نکلے تے شاہانہ محل چلے گئے، شاہانہ محل چو نکلے تے جیل چلے گئے، جیل چو نکلے تے مصر دے تخت تے بیٹھ گئے۔ آج اللہ پاک نے حضرت یوسف نو مصر دا تخت عطا فرمایا، 40 بریاں تو بعد بابا یعقوب آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تے حضرت یوسف نے اپنے ابے دا قدر کیویں کیتا، اپنے ابو دا احترام کیویں کیتا، ڈاکٹر میں تینوں دساں باپ دا قدر کیویں کریدا اے، اوے وزیر اعظم تے صدر تے سارے بڑے بڑے او جنہاں نوں اللہ نے بڑے بڑے منصب دتے نے، آؤ میں دساں باپ دا قدر کیویں کریدا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے والد محترم آئے تے جدوں پہنچے نہ گئے محل دے اندر تے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھایا، تخت تے بٹھایا۔ میں پوچھنا ماں جتھے وزیر اعظم دی کرسی لگی ہوندی ہے کیا اور کرسیاں نہیں ہوندیاں؟ کرسیاں تے اور بھی بڑیاں ہوندیاں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدوں محل وچ گئے ہون گے نا، دارالحکومت اندر گئے ہون گے نا، پی ایم ہاؤس وچ گئے ہون گے نا، تے ویکھیا ہوئے گا اے وزیر اعظم، اے وزیر اعلیٰ دی کرسی ہے، اے وزیر خزانہ دی کرسی ہے، اے فلاں وزیر دی کرسی ہے، میں اپنے ابے نو ایتھے باواں ایک کرسی چھوٹی ہے، میں جناب ابا یعقوب نو ایتھے بٹھاواں اے بھی کرسی چھوٹی ہے، میں اپنے ابو نو ایتھے بٹھاواں اے بھی کرسی چھوٹی ہے۔ پھر نظر پئی مصر دے تخت تے آکھیا ہوئے گا آ کرسی میرے ابے دے ناپ دی ہے، میرا ابا جچدا سی کرسی تے جچدا ہے۔ حضرات دی وقار مفسرین نے تے تو مسئلہ کڈیا ہے، گھر وچ سب تو سونی چار پائی ابو دی رکھیا کر، گھر وچ سب تو سونی کرسی ابو دی رکھیا کر۔ ڈاکٹر جی جدو تیرے ابو جی آ جاننا لتھ جایا کر کرسی تو تے ابو جی نو کرسی دے بٹھایا کر۔ صدر جی جدو ابو جی آ جاننا پرا ہو جایا کر تے ابو جی وہاں تے کرسی خالی کر دیا کرنا۔ سب تو اعلیٰ کرسی تیرے باپ دی، سب تو اونچی مسند تیرے باپ دی، سب
سب تو سونی کرسی تیرے باپ دے کتھوں پتہ لگا ہے رب دے قرآن تو پتہ لگا ہے کہ دی سیرت نے دسیا ہے جناب دے یوسف علیہ السلام دی سیرت نے دسیا ہے اللہ ایک جواب دینا بہت بڑے عالم دین نے فرماتے نے میں امریکہ اندر سام امریکہ دے اندر میں کار خریدی کار خرید کے میں اپنی امی نو فون کیتا امی جی میں امریکہ کار لئیے تے کار دی ایک سیٹ میں تواڈی لئی رکھی ہے ایک سیٹ میں تواڈے لئی رکھی ہے نہ امی نے اتھے جانا ہے نہ کار نے اتھے آنا ہے لیکن گل دی گل ہے نا وہ کہندا میری امی ایڈی راضی ہوئی کئی دن اپنے رشتہ داراں فون کر کے دس دی گئی میرے پتر نے کار لئی ہے تے کار دی ایک سیٹ انہیں میرے لئی رکھی ہے کار دی ایک سیٹ میرے لئی رکھی ہے اسی سمجھنے ہوں ساڈے ماں باپ ساڈے پیسیاں دے بھوکے نے نا ویر اللہ دی قسم نا ماں باپ تے جدیاں نکیاں خوشیاں چاہتے نے تو آس پیا کر تیرا باپ 15 دن تیرے آسے تے کٹ لے گا وہ تو مسکرا پیا کر تیری امی مہینہ تیری جناب مسکران تے زندگی گزار لے گی حضرات محترم قدر کر اپنے ماں باپ دا قدر کر اپنے ماں باپ دا انسان دی فطرت ہے انسان نا جدو بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بندہ سوچتا ہے یار میں کام کرائے دا فائدہ کی ہوئے گا میں کام کرائے دا نقصان کی ہوئے گا اینیاں گلنا جے تانوں سمجھ نہیں آئیاں تے چلو میں تانوں یہ بھی دس دینا کہ ماں باپ دی عزت کرن نال تانوں لبے گا کی ماں باپ دی بے ادبی کرن نال تہاڈا جائے گا کی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار ویسے میرا ایمان ہے جڑا بندہ ماں باپ دی عزت کردا اودیاں دسے کیوں وچ نے او بندہ فائدے وچ ہر عالم در لیکن پھر بھی موٹے موٹے تانوں 5 فائدے دساں ماں باپ دا ادب کرم دے پہلا فائدہ جڑا بندہ ماں باپ دا ادب کردا ہے اللہ پاک اس بندے دے گناہاں نوں معاف کر چھڑدا ہے بڑے بڑے گناہ اللہ پاک معاف کر دیندہ ہے حدیث پاک سن لو عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کو بندہ آیا عرض کردہ محبوبہ سب تو ذنبان عظیم چھوٹا گناہ نہیں سب تو ذنبان عظیم محبوبہ میں بڑا گناہ کیتا ہے سب تو ذنبان عظیما میں بڑا سارا گناہ کر کے آیا ہوں محبوبہ دسوئے دی بخشی دا حل کی گئے میرے آقا فرماتے نے حلہ کا من امی میں ماں زندہ ہی کے دا محبوبہ ماں زندہ نہیں آقا فرماتے نے حلہ کا من خالت خالہ زندہ ہے جی محبوبہ خالہ زندہ ہے فرمایا جا اپنی خالہ دی خدمت کر لے رب تیرا گناہ معاف کر چھڑے گا رب تیرے پاپ تو دے گا پتہ لگا ماں باپ دے خدمت کرنا اللہ بڑے بڑے بندے دے گناہ معاف کر دیندہ ہے اللہ اکبر اگلا فائدہ سن لے حضرات ذی وقار جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی قدر کر دائے نا اللہ دیاں دعاواں بڑیاں قبول کر دائے اے جدو سکول آپ نکے نکے بالوں تے نہیں پتا اے بڑے بڑے بندے جان دے نے اے سکولہ وچ نہیں کتاب چ لکھیا ہوندا سی 3 غار والوں کا واقعہ جناب پڑھیا ایسی تسی بھی پڑھیا ہوئے گا جدوں دا واقعہ کتاباں چ کڈ دیتا ہے اودوں دے گستاخ ود گئے نے اودوں دا ماں باپ دی بے ادبی ود گئی ہے واقعہ صحیح البخاری میں ہے 3 بندے غار اندر لک گئے 2 بندے اپنی دعا کی تھی تیسرا بندہ آیا انہیں ماں باپ دی خدمت کی تیسی تے ماں باپ دی خدمت والے عمل نو وسیلہ بنایا تے اللہ پاک نو کہندا اللہ جی اگر اے میرا عمل تانوں پسند ہے تے میری دعا قبول کر لینا نبی پاک
فرماندے نے ادھروں نے دعا کر لئیے ادھر اللہ پاک نے مشکل آسان کر چھڑیے پتہ لگا ماں باپ دی دعا ماں باپ دی خدمت کرنے والا بندہ اللہ دی دعا بڑی قبول کردا ہے اگلا فائدہ جڑا بندہ ماں باپ دی خدمت کردا ہے اللہ دیاں روزیاں ودا دیندا ہے چلے کٹے نے تے بابیاں کول گئے ہاں تے جناب چام چڑک دے پر تے بھی تویت لکھایا ہے تے انہوں دے خونڑ بھی تویت لکھایا ہے اے اٹھے تویت رکھ دیو اے اٹھے رکھ دیو بڑا سارا کچھ کر لیا جے نا آؤ ہن مدینے دا نسخہ اپنا لاؤ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ ماں باپ دی قدر کردا ہے اللہ دی روزی ودا چھڑدا ہے اللہ 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 اگر اپنی روزی بدانا چاہنا ہے ماں باپ دی عزت کریا کر اللہ اکبر اللہ اگلا فائدہ حضرات دی وقار اگر ماں باپ دی عزت کرے گا اگر ماں باپ دا احترام کرے گا نا اگلا فائدہ کی ہوئے گا نعرہ تکبیر قاری بنیامین عابد صاحب اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا اگلا فائدہ ہے وے جڑا بندہ ماں باپ دی عزت کردا ہے اللہ دی عمر دراز کر چھڑ دے نے اللہ دی عمر دراز کر دیندے نے اللہ اللہ آئی عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں یا عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں بد جانے اساواں ماں باپ نو راضی کر اس گل نو بھلاویں نا اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا جے باپ دعا کرے دے تیریاں ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کرے دے ٹل جان بلاواں اللہ اللہ بڑا سونا بیڑا ہے بڑا سونا بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے بڑا سونا بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس بیڑ جردیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں اس بیڑ جردیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں آئی عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں بد جانے اساواں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جڑا بندہ ماں باپ دی قدر کردا ہے پنجواں فائدہ سن جگ تے ماں باپ راضی ہو جاندا ہے عرش تے رب راضی ہو جاندا ہے جیدے تے ماں باپ راضی ہو دیتے عرش والا رب راضی تے نقصان کینے جڑا بندہ ماں باپ نو ناراض کردا ہے وہ دیتے عرش والا رب ناراض ہو جاندا ہے دوسرا نقصان جڑا ماں باپ نو ناراض کردا ہے اللہ نو جنت تو محروم کر دیندے نے میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک تیناں بندیاں نو جنت دے قریب نہیں جان دے گا اللہ اللہ کیڑا کیڑا بندہ ایک دیوس بندہ اور ایک والدین دا نافرمان بندہ تے جناب اولاد دا نقصان کیے جڑا بندہ ماں باپ دی
قدر نہیں کردا فرمایا اللہ پاک قیامت والے دن او دے ول نظر رحمتی نہیں بان کے ویکھن گے نہیں رب او دے ول جڑا ماں باپ نوں نقصان پہنچاتا ہے ماں باپ دا دل دکھاتا ہے اللہ اگلا نقصان کیے جڑا بندہ ماں باپ دا بے ادب ہے میرے نبی دے واسطے بددعا کیتی ہے اللہ کرے دا نک خاک لوندا ہو جائے جڑا ماں باپ دی قدر نہیں کردا ایسی اکثر جلسیاں چ جانے ہیں نا سانو کو بندہ کہہ دے اے لو جی فلانی نعت پڑھیا جے جویں اج اپنے حافظ اسلم جٹ صاحب ماشاءاللہ پروگرام کروایا تسی سارے احباب آئے محترم بھائی عمران صاحب محترم بھائی آصف صاحب و دیگر احباب سارے آئے ہو نا دیکھا اپنے جناب اسلم جٹ صاحب ہی کہہ دیں جی فلان شعر پڑھیا جے تے اسی کہہ دینے ہیں لو جی یہ شعر تے میں ضرور پڑھنا ہے کیونکہ انہاں دا آرڈر میرے لئی لوہے دا گاڑ ہے کہہ دینے پر دی دلیل دلول کوئی نہیں ساڈے کول لیکن ایک گل میں تانوں دس دیواں اس گل دی میرے کول دلیل ہے کیڑی گل دی ماں باپ دا آرڈر لوہے دا گاڈر ایدی میرے کول دلیل موجود ہے دلیل کی ہے صحیح روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں ایک عورت نال نکاح کر لیا شادی کر لی عورت میں نو پسند بھی بڑی ہوئے عورت میں نو چنگی بھی بڑی لگے میں نے نکاح کر لیا تے میرے والد عمر نو عورت پسند نہیں سی میرے والد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عورت پسند نہیں تے میرے والد محترم فرماتے نے بیٹا انو طلاق دے دے بیٹا انو طلاق دے دے بیٹا انو طلاق دے دے یا کو جناب میں آکھیا ابا جی میں نو طلاق نہیں دے سکتا میں نہیں نو طلاق دینی میں نہیں نو طلاق دینی میرے والد صاحب فرماتے نے بیٹا میں جو تینو کہنا طلاق دے دے نانا ابا فابیتو کے الفاظ ہیں فابیتو میں نے انکار کر دیا میں نہیں دیندہ طلاق میرے ابا جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چلے گئے حضرت عمر اللہ کے نبی دی عدالت اندر گئے فذکر الحدیث ساری گل سنائی تے میرے پیغمبر نے جناب ابن عمر نو بلایا تے بلا کے نہیں آکھیا گل سنا نا نا اے نہیں آکھیا گل سنا میرے آقا فرماتے نے طلقہ او جدو تیرے ابے نے کہہ دیتا ہے طلاق دے دے کیوں کس واسطے باپ دا آرڈر لوہے دا گاڈر ہے باپ دا آرڈر لوہے دا گاڈر ہے اللہ 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 تیرا باپ جو گئی دے کہہ دے نا باپ کہہ دے بیٹا اے لڑکی میں نو پسند نہیں یہ لڑکی دی عادت چنگی نہیں لگ دی ادھر نکاح نہیں تو کرنا ادھر رشتہ میرا دل نہیں مانتا نہیں کرنا ابو جی کیوں نہیں کرنا میں تے کراں گا رشتہ زندگی تسی گزارنی ہے کہ میں گزارنی ہے میں تے اتھے ہی کرنا ہے اسی تے ویر جانے ہیں نا اسی تے مانتے ہی نہیں لیکن اللہ دے بندیا تو زندگی گزارنی ہے تیرے ابدے نے گزار لئیے جو تیرا باپ سمجھدا ہے تو نہیں سمجھدا اللہ اکبر اے نا اے میں اگلے دن ایک جگہ تقریر کی تھی ایک بندہ میرے کو آتے آدھا رو پیا جو رو کے میں نو کہنے لگا مولانا میرا ابا میں نو کچھ سمجھدا ہی نہیں میرا ابا میں نو کچھ سمجھدا ہی نہیں میں کہا تو ابے کے ہے ہی کچھ نہیں تیرے سمجھے کی تو ابے کے ہے ہی کچھ نہیں تیری اوقات کی تیرے ابے کے تیرے باپ کے سامنے تیری اوقات پتا کیا ہے 30واں پارہ کھول لینا سورہ طارق نکال لینا ترجمہ خود کر لینا میں یہاں ترجمہ نہیں کروں گا یخرج من بین الصلب والترائب تیرے باپ کے سامنے اتنی اوقات ہے اللہ 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 مولانا میرا ابو میں نو کچھ سمجھدا ہی نہیں میں کہا تو کچھ ہے ہی نہیں سمجھے تینو کی تو کچھ ہے ہی نہیں اپنے باپ دے سامنے کوئی اوقات نہیں تیری تیرے باپ دے سامنے کوئی حیثیت نہیں تیری تیرے باپ دے سامنے باپ تیرا تیرے تو عظمت والا تیرا باپ ہے اللہ اکبر اللہ ایک نام حضرت امام منذری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایانات کتاب الترغیب و ترہیب اندر لکھے ہے اور حضرت البانی رحمت اللہ علیہ نے اس میں سے جو صحیح حدیث ہیں وہ الگ کی ہیں صحیح جو روایات ہیں وہ الگ کی ہیں اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا اور اسے بھی اپنی صحیح ترغیب میں لکھا
حضرت عوام بن ہوشب بیان کر دینے رحمت اللہ علیہ کلہ دے ولی گزرے فرما دینے ایک محلے چو گزریا میں تے محلے دے قبرستان وچوں لگیا تے میں ویکھیا کہ قبر پھٹیے قبر وچوں ایک جوان باہر آیا جیدا سر گدے دا ہے جیدہ منہ گدے دا لگایا ہے جیدہ سر گدے دا ہے جو ہینک دا ہے جویں گدا ہینک دا ہے آوازہ لگا دا ہے جویں گدا آوازہ لگا دا ہے پھر قبر وچ چلا جاندا ہے فرماندے نے میں لبن ٹر پیا پتہ کرا وجہ کی اس معاملے دی نوعیت کی ہے فرماندے نے میں پتہ کردہ آخر کہانی تک پہنچیا مینوں دسیا گیا اجڑا جوان ہے نا اے جوان شرابی نوجوان شراب پین والا تے جدو دیتی شراب دا نشہ چڑھ جاندہ اے دی امی نو روک دی بیٹا نہ پیا کر تے کو ماں نو کہندا ماں تو ان جواد کڑنی ہے جویں گدا وعدہ کڑ دائے ہائے 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 اپنی ماں نو آکھیا کردا اماں تو انج بولنی ہے جویں گدا بولدا ہے انج وعدہ کڈنی ہے جویں گدا وعدہ کڈدا ہے اللہ دی مرضی ہے مر گیا ہے جدوں دا مریا ہے آپ شام دے ٹائم قبر پھٹ دیے باہر آندا ہے گدے دی طرح وعدہ لگاندا ہے تے قبر وچ ٹر جاندا ہے کائنات دے لوگوں مفسرین تے محدثین نے لکھیا ہے اللہ ہر گناہ دی سزا لیٹ کردہ ہے ماں باپ دی بے ادبی دی سزا رب لیٹ نہیں کریا کردہ یہ دنیا تے ہی لب جاندی ہے یہ دنیا تے ہی لتر بج جاندے نے یہ دنیا تے ہی مارا پہ جاندیاں نے اس واسطے ویر جی آ جاؤ نا اپنے ماں باپ دا ادب کریا کرو اپنے ماں باپ دا احترام کریا کرو میں اپنی گفتگو مکا چکیاں ایک گزارش کرنی ہے پترا کے ایک کرنی ہے والدین اگے ایس میری مجلس اندر اگر کو پتر انجدہ بیٹھا ہے جڑا اپنے باپ نہ ناراض ہے مہربانی کر لے یا تے اٹھ کے ٹر جائے تے یا پھر ایک گل میں نہ وعدہ کرے کہ ایتھوں اٹھنا ہے کرے جانا ہے تے جا کے سب تو پہلا ابے دے پیراں وچ بیٹھنا ہے تے ابے کول معافی منگنی ہے ابو جی جو ہو گئیاں اج میں معافی منگنا آیا مینوں معاف کر دیو پتراں کے گزارش کرنی ہے تے والدین کے کرنی ہے بابا اگر تیرا پتر ایتھوں تقریر سن کے کرے جا کے جو تیرے پیراں وچ بیٹھ کے تینوں منان لگ جاوے تے بابا لوہے دا تھن نہیں بن جانا من جانا ہے پتر نوں چوک کے سینے نال لا لینا ہے نا بابا انج نہیں کریدا کئی بابے بھی بڑے سخت ہو جاندے نے ویکھنا بابا 70 سال دا بڈھا بابا 70 سال گناہ کر کے اگر ایک دن اللہ دے در تے آ جائے ایک واری کہہ دے اللہ معاف کر دے اللہ فوراً معاف کر دیندے نے جو رب 70 سال دے گناہگاراں نوں معاف کر دے تے بابا جی تو آپ دے پتر نوں معاف نہیں کردا اگر آ جائے تے معاف کر دینا ہے اپنے بیٹے نوں چک کے سینے نال لا لینا ہے پھڑ کے سینے نال لا کے تے کہنا ہے جا میرا بیٹا میں تینوں معاف کر دیتا ہے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا میں محترم کہہ رہے سن ختم نبوت دے حوالے نال چند اشعار نے وہ تو سنا دیا وہ دے تو بعد انشاءاللہ پھر دعا کرنے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی تھی اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں
ختم ہو گئے ہیں، ذات خرف آخر بات انفرادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ یاسین اسلامک سینٹر اور انہاں دا چینل بھی ہے جنہاں دی اس تقریر نو ریکارڈ کر لیا ہے، انہاں کو تسی لے بھی سکتے ہو تے چینل دا وزٹ بھی کر سکتے ہو۔ دعا کریے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما، مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضہ دے قرضے دور فرما، پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلان دے دکھ دور فرما۔ میرے مولا کریم اس مسجد نو، میرے خطیب نو، امام نو، معامنین نو، منتظمین نو، بانیان نو، ساڑھے آج دے میزبان نو، کھانا پکان والے احباب نو، اللہ صبر و برکت عطا فرما۔ میرے مولا کریم جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت اندر گزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔